بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، 7ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 6 پارے کے آخر میں اور 7ویں پارے کے ابتدائی حصے میں اہل کتاب اور خاص طور پر نصارہ سے متعلق کچھ باتیں بتائی گئی ہیں کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے مذہبی کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور انہی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جب کبھی قرآن کریم کی کوئی بات ان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ سنتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اور اس کی ظاہر ہے کہ ایک آدمی غور سے سنے اور سماعت کرے قرآن کریم کی تو اس کے اوپر ایک کیفیت بھی طاری ہوگی۔ اسی کا ذکر کیا گیا 7ویں پارے کے شروع میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ ان بعض اوقات قرآن کریم کی تلاوت سننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب نجاشی کے دربار میں ان کو طلب کیا گیا، حبشے کی ہجرت کر کے جو لوگ گئے تھے اس واقعے کو ذہن میں رکھیے، تو وہاں حبشے کے بادشاہ نے جب مسلمانوں کو طلب کیا تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کا اثر خود بادشاہ حبشہ پر کچھ اس انداز سے ہوا کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور پھر اس کے بعد زمین سے ایک تنکا اٹھا کر انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ حضرت عیسیٰ کی شان میں اس کلام مقدس میں جس کی سماعت ہم کر رہے تھے ایک تنکے کے برابر اضافہ کر دوں تو میں نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنا کنونس ہوا اور اتنا مطمئن ہوا وہ اس پر۔ تو یہ بعض نصارہ کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا کہ قرآن کریم کا ان کے اوپر اس طرح کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت 87 میں حلال و حرام کھانے پینے کی جو آداب ہیں، جو طریقے ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں جو بہت اہم چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال فرمایا، جو پاکیزہ ہے، اس کو تم اپنی طرف سے حرام مت کرو۔ شریعت سازی کا حق کسی کو نہیں دیا گیا۔ حرام اور حلال اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ حلال وہ جس کو اللہ نے حلال کہا، اور حرام وہ جسے اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام کر دیا گیا۔ میں اور آپ پابند ہیں کہ شریعت کو اسی طرح سے قبول کریں جیسے کہ نازل ہوئی ہے۔ حذف و اضافہ، کمی بیشی، ترمیم اور اس کے اندر کوئی تبدیلی، یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ تو اس میں پاکیزہ غذا کو ہمارے لیے حلال کیا گیا، اور اس میں ایک دوسری چیز بھی ہے طیبات کے اندر جو ایک اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ جو چیز حلال ہے دیکھنے میں صاف ستھری ہو، پاکیزہ ہو۔ کبھی ایسے ممکن ہے کہ ایک چیز چاہے وہ ویجیٹیبل ہو، فروٹ ہو، گوشت ہو، بجائے خود وہ حلال ہے، مگر سڑ گل کر اگر خراب ہو جائے تو وہ طیبات نہیں کہلائے گی۔ طیبات کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال بھی ہو اور دیکھنے میں صاف ستھری بھی ہو، اور اس میں کوئی زیادتی یعنی اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرنا یا کسی چیز کو حلال کرنا یا کھانے پینے کے اندر آگے پیچھے کرنا، اس کی کسی کو شرعاً اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہاں ہمارے کمیونٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دین کے بجائے دین کے نام پر دنیا داری بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے اوپر کچھ لباس، کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے لیے انہوں نے منع کر دیا، حرام کر دیا، جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ غذا ہمارے لیے نازل فرمائی، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو اپنے لیے خود ساختہ تقوی یا پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حرام اور ناجائز قرار دے اور اپنے ماننے والوں کو ایسا ہی امپریشن دینے کی وہ کوشش کرے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں کوئی بھی اعتدا کرے،
حدود سے تجاوز کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ پھر آیت 89 میں قسم کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں، جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا، باپ کی قسم، ماں کی قسم، قرآن کی قسم، نہ جانے کیا کیا، کوئی بھی اہم کام کرنا ہو تو قسمیں بہت کھایا کرتے ہیں۔ تو یہ جو حصہ ہے اس میں قسم کے کچھ آداب بتائے گئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلا ضرورت قسم نہ کھایا، اور دوسری یہ ہے یہ لغو قسم کہلائے گی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی جب آدمی غیر سنجیدہ ہو یا تکیہ کلام کے طور پر، جیسے اگر آپ عرب دنیا میں جائیں گے تو بعض اوقات واللہ تاللہ باللہ یہ الفاظ آپ کو کثرت سے سننے کو ملیں گے۔ مطلب دکاندار کا واقعی قسم کھانا نہیں ہوتا، یہ گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح اردو بولنے والوں کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے قسم اللہ کی، تو یہ غیر سنجیدہ قسم ہے، یہ لغو قسم کہلائے گی۔ لیکن کہیں اگر آدمی سنجیدگی سے کسی مسئلے میں قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کے نام کی قسم جائز نہیں ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد کفر، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، یعنی حدیث میں اتنا سخت کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھاتا ہے تو گویا اس نے کفر کیا، گویا اس نے شرک کیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ قسم کھانی ہو تو ایک تو خاص صرف اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کے ساتھ۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کہیں حد درجے ضرورت ہو تب آدمی قسم کھائے، ورنہ نہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جب وہ قسم کھا لے تو پھر نبھائے، اس کو پورا کرے۔ اور اگر کسی وجہ سے اگر آدمی قسم کھانے کے بعد توڑنا پڑ جائے تو اس کے لیے اسے کفارہ دینا ہوگا، اور کفارہ کیا ہے بتایا گیا، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ، سیریس ہو کر آدمی اگر قسم کھائے گا تو پورا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ پورا نہیں کر سکتا تو اس کا کفارہ ادا کرے، یعنی جرمانہ۔ اور وہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلانا پڑے گا، یا نہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑا لے کر دے دیں آپ، یا نہیں تو غلام اگر آزاد کرنے کی جو بات تھی، اور اگر یہ نہیں تو پھر کہا گیا 3 روزے۔ تو اب ہمارے لیے جو اختیار ہے یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑا پہنائیں، یا نہیں تو پھر 3 دن آدمی کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ ہے ایک قسم کے توڑنے کا کفارہ جو اس میں بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت 90 اور 91، اس کے اندر چند چیزوں کی حرمت کے بارے میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، ازلام یعنی توہم پرستی وغیرہ سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ، اور اسی طریقے سے غیر اللہ کے ہاں جا کر نظر و نیاز وغیرہ کرنا، یہ سب چیزوں کو کہا گیا شیطانی عمل ہیں، اس سے تم بچو اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، کامیاب اگر بننا چاہتے ہو تو ان چیزوں سے، ان باتوں سے تم پرہیز کرو۔ شراب، خمر یعنی ہر وہ چیز جس کی وجہ سے نشہ چڑھ جائے، الخمر ما خامر العقل، کہ شراب نشاور چیزیں جو آدمی کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں، انٹاکسیکیشن، اس کو حرام کر دیا گیا، شیطانی عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ صرف شراب پینے کو نہیں، حدیث کے مطابق شراب پینا، پلانا، اس کے اندر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پارٹیسپیشن، بیچنا یا سرو کرنا یا کشید کرنا، یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئیں۔ اور دوسرا المیسر، جوے سے متعلق جتنی بھی چیزیں، گیملنگ، چاہے وہ مشین سے کھیلیں یا کسی اور طریقے سے کھیلیں، وہ سب کی سب حرام کر دی گئیں، چاہے وہ جانوروں کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے، کسی اور طریقے سے۔ جوا، لاٹری، یہ سب دروازے اس کے بند کر دیے گئے۔ اور زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جیسے فال نکالا کرتے تھے، یعنی یہ کروں یا نہ کروں، تو آنکھیں بند کر کے وہ فال نکالتے یا تیر پر ہاتھ رکھتے، جدھر ہاتھ چلا گیا کرو تو اس کا مطلب کرنا چاہیے، نہ کرو تو اس کا مطلب نہ کرنا چاہیے۔ یہ توہم پرستی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ کام کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کرے خود صحیح طور پر۔ یہ فال اس طرح کا نکال کر پھر اس کے بعد میں یہ سمجھنا، ہاں چونکہ میں نے آنکھیں بند کر کے
کوئی ایک چیز پکڑی، اس کے اندر اشارہ ہے کہ کرو تو کرنا چاہیے، یہ توہم پرستی ہے۔ جیسے بعض لوگ بلی اگر راستے سے گزر جائے تو سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نحوست بھری خبر آنے والی ہے، کوا اگر آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ کوئی بری بات ہونے والی ہے۔ اسی طرح کوئی کالے رنگ والے کو گزرتا ہوا دیکھیں یا کالا سیاہ کپڑا پہنا ہوا ہو تو اس سے شگون بد لیا جاتا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کے مشرکین کا انداز تھا۔ اور اسی طریقے سے غیر اللہ کے، چاہے وہ بت کدے ہوں یا جہاں اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا پرستش یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز وغیرہ کی جاتی ہو، وہ تمام جگہوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شیطانی عمل ہیں، توحید سے کاٹنے والے، توحید سے دور کرنے والے ہیں، تو اس سے تم پرہیز کرو، مانگو اللہ سے، مدد طلب کرو اللہ رب العالمین کے ذریعے سے، وہی دینے والا ہے۔ تو ان چیزوں کو بند کر دیا گیا اور اس کو شیطانی عمل سے تعبیر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں آیت 98، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو 2 صفات اللہ کی، ان کو خاص طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ان صفات کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ شدید العقاب ہے، سخت گرفت میں لینے والا ہے، اس کو ذکر نہیں کرتے۔ اسی لیے لوگ گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، حالانکہ یہ آیت آپ پڑھیے، اٹھائیے قرآن کریم، دیکھیے اس میں کیا ہے۔ 98 آیت، اس میں کہا گیا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم بھی ہے۔ دونوں صفات کا ذکر کیا گیا، قابل الذکر و قابل التوب، غافر الذنب و قابل التوب، شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ اللہ کون ہے؟ غافر الذنب و قابل التوب، کہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن سخت سزا دینے والا بھی ہے، سخت گرفت میں لینے والا بھی ہے۔ تو یہ دونوں ہونا چاہیے ہمارے سامنے۔ گناہ کریں تو اس کا دروازہ توبہ اور استغفار کے بعد کھلا ہوا پائیں گے، لیکن اگر آدمی اپنے گناہوں کو نہ چھوڑے اور سمجھے کہ صرف اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو یہ چیز کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ تو آدمی کو دونوں صفات سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو مایوسی کی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مگر جان کر گناہ کرنے کی جرأت نہ کرے۔ آیت آگے جو ہے 101 جو آیت ہے، اس میں ٹو مچ سوالات بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کرتے رہتے ہیں، اس بارے میں منع کیا گیا۔ اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کچھ لوگ ایسے آیا کرتے تھے بلا ضرورت سوالات کرنے، اور یہ عادت عام طور پر منافقین کے اندر بہت پائی جاتی تھی تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے ضائع کیا جائے۔ اسی طرح بعض اہل کتاب یہودی خاص طور پر، وہ آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے اننیسیسری غیر ضروری سوالات کیا کرتے، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ سوال وہیں پر کریں جہاں اس کی ضرورت ہو، جہاں سیکھنا سکھانا یا کریکشن یا کوئی موضوع سے متعلق کوئی چیز ضروری ہے، اس کا ذکر کرنا مقصود ہو، ورنہ خواہ مخواہ ٹائم گزارنا ہے۔ غیر ضروری سوالات، فرضی قسم کے سوالات، یہ چیزیں جو ہے کوئی زیادہ اچھی نہیں سمجھی گئی دینی طور پر۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ آپ ٹو مچ نہ پوچھا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کثرت سوال کی وجہ سے ایسے احکام نازل ہو جائیں جن پر عمل کرنا پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، بعد میں پچھتاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ آپ پوچھیں اور حکم آ جائے، پھر اس پہ آپ کو افسوس کرنا پڑے۔ اب اگرچہ کہ شریعت تو مکمل ہو چکی ہے، مگر اس کا پہلا جو جز ہے غیر ضروری سوالات کر کے ایک عالم دین، ایک اسکالر، اس کا وقت ضائع کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور دین کے اندر بلا ضرورت کے کریدنے کی کوشش کرنا یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہ پوچھنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، لیکن ضرورت کے مطابق۔ پھر زمانے جاہلیت کے اندر عام طور پر
جانوروں کے ساتھ ایک خاص قسم کا ان کا معاملہ تھا، جس کا یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا آیات 103 اور اس سے آگے۔ اب اس میں یہ تھا، اونٹ وغیرہ جو ان کے ہاں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، تو اس کے ساتھ ان کا ایک خاص معاملہ تھا۔ مثلا کچھ اونٹ ایسے تھے جو کسی غیر اللہ کے نام پر، یعنی کسی خانقاہ، مزار یا دربار کے نام پر جو اس زمانے میں ان کے ہاں مشہور ہوتے تھے، اس کے نام پر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب جب اس کے نام پر، اس کی نظر پر اس کو چھوڑ دیں، اس کو لے جا کر وہاں ذبح کرنے تک اس پر سواری کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا گویا کہ منع ہو گیا۔ اب یا اسی طرح سے بعض اوقات ایسے ہوتا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو مثلا پہلے وہاں نر پیدا ہو، پھر اس سے مادہ پیدا ہو، تو اس کا ایک اپنا تصور تھا، یا مسلسل کوئی 2 نر پیدا ہو جائیں یا 2 مادہ لگاتار پیدا ہو جائیں، اس کا اپنا ایک تصور تھا ان کے پاس۔ کبھی کچھ جانور ایسے ہوتے جو اپنے لیے حرام کرتے تھے کہ یہ ہم نہیں کھائیں گے بلا وجہ خود ہی، یا کبھی کچھ ایسے ہوتے کہ اس کا گوشت جو ہے عورتوں کے لیے منع ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں زمانے جاہلیت کے اندر تھیں، خود ساختہ ان کی اپنی رسم و رواج، اس سے منع کر دیا گیا کہ شریعت سازی کا کسی کو حق نہیں ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد زمانے جاہلیت کے جو توہمات، زمانے جاہلیت کی جو اس طرح کے رسم و رواج تھے جو انہوں نے اپنے لیے بنا رکھے تھے، قرآن کے نازل ہونے کے بعد ان کو کس طرح سے صاف ستھرا کر دیا گیا، اس کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں ہے کہ بعض لوگ جو ہے بعض جانوروں کے ساتھ نظر و نیاز کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کی چوکھٹ پہ جائے گا، فلاں دربار پہ جائے گا، فلاں خانقاہ پر جائے گا، فلاں مزار پر جائے گا، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں ویسے ہی، جہاں چاہے وہ چرتا پھرے، جہاں چاہے وہ بھاگے، اس کے لیے کوئی آدمی جو ہے اس پر کوئی گویا پابندی وغیرہ نہیں ہوتی۔ یہ انداز زمانے جاہلیت کے مشرکین کا تھا، جو کسی نہ کسی شکل میں اس وقت بھی بعض جگہ بعض لوگوں کے اندر، چاہے وہ ہندو مذہب کے ماننے والے ہوں یا اسلام کے نام لیوا ہوں، کسی نہ کسی اعتبار سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر دین کی فہم کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ذہن و دماغ کو کھلا رکھے، جب حق بات اس کے سامنے آ جائے اس کو قبول کر لے کہ یہ مسئلہ قرآن مجید سے ہے، قبول ہے، یہ مسئلہ صحیح احادیث سے ثابت ہو رہا ہے، تسلیم ہے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے وہاں پر۔ لیکن بعض اوقات دیکھا گیا کہ بعض لوگ وہاں پر حوالہ کیا دیتے ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے، یہ ہمارا کسٹم ہے، یہ ہمارے خاندان کا، گاؤں کا طریقہ اور رسم و رواج ہے، تو کیا یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ یہ زمانے جاہلیت کا انداز تھا۔ جیسے 104 آیت میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب کبھی ان سے یہ کہا جاتا کہ جو اللہ نے نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل فرمائی اس کو تم قبول کرو، تو کیا کرتے وہ لوگ؟ کہا کرتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں جو باپ دادا سے جو ملا ہے طریقہ، بس وہ کافی ہے، مور دین انف، ہمیں یہ ریفرنسز مت دو، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ باپ دادا کا جو طریقہ ہے، بزرگوں کا جو طور طریقہ ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ مشرکین کا طریقہ تھا، زمانے جاہلیت میں اس طرح کا انداز وہ اختیار کیا کرتے تھے۔ مومنانہ انداز کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پر ایمان لے آتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام پہنچے اس کو قبول کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور پھر آگے 110 اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے آگے کی جو آیات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بتایا جا رہا ہے، کتنا اونچا ان کا مقام ہے، ان کی عزت اور ان کا احترام ہم سب مسلمانوں کے لیے ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو تعلیمات دی گئیں تمام انبیاء کرام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کسی نبی کا جس کا ذکر قرآن کریم یا احادیث میں کیا گیا
توہین کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، بے ادبی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے خاص معجزات دیے گئے تھے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ عطیہ الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص انعام جو انبیاء کرام کو دیا گیا۔ معجزہ یعنی میریکل، وہ جو آدمی اپنی طاقت یا اپنے ہنر سے نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور انبیاء کرام دیکھیے معجزات کو اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کیا کرتے، بلکہ فرمایا کرتے ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ تو آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی جو مختلف چیزیں وہ کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو جو پاور دیا تھا، تو وہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مثلا پرندے کا شیپ بناتے، اس میں جان پڑ جاتی۔ کیسے پڑتی جان؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے نبی کی شان۔ وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ میں پرندے کا شیپ بناتا ہوں تو اس میں جان میری وجہ سے پڑتی ہے، یا اللہ نے ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی شفا رکھی تھی، کوڑ کی جو بیماری کے اندر جو آدمی مبتلا ہے تو کبھی اس کو ہاتھ لگا دیتے یا اس کے اوپر پھونک دیتے دم وغیرہ تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا، یا کوئی برس کا بیمار ہوتا اس کی وجہ سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر اگر ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے، حتیٰ کہ مرے ہوئے کو اگر وہ زندہ کرنا چاہتے تو اللہ سے دعا کرتے اور وہ ہو جاتا۔ تو یہ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا جو خاص معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز اور کمال ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے امانت داری اور دیانت داری کا یہ مظاہرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کس طریقے سے بیان کی گئی۔ ایز اٹ از ہمارے نبی نے امت تک وہ بات پہنچائی۔ یہ نہیں فلاں نبی کی شان ہو رہی ہے تو میں کیوں بیان کروں، یہ نہیں۔ جو اللہ نے دین نازل کیا، جیسے نازل کیا ویسے ہی وہ پہنچا دیا گیا۔ اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہے میرے زور بازو سے یہ ہو رہا ہے، میرے اندر یہ دمخم اور کمال ہے کہ میں مختلف بیماروں کو اپنے اس طور پر شفا دے سکتا ہوں، مردوں کو کھڑا کر سکتا ہوں، نہ، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پڑھ رہے ہیں تو ذرا ارد گرد کا بھی جائزہ لے کر دیکھیں۔ آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود ساختہ طور پر دین کے پیشوا اور رہنما ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر انداز کیا ہے ان کا؟ اپنی بڑائی، اور اپنی بڑائی بھی ایسے انداز سے میری کرامت، میرا کمال، میرا میرا میرا، یا نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کمال۔ پھر بھی ہم ان کو بزرگ سمجھیں، پھر بھی ہم ان کو پہنچے ہوئے سمجھیں۔ جو آدمی اپنی طرف ان چیزوں کی نسبت کرے، یہ کرامت میری وجہ سے ہو رہی ہے، یہ سب کچھ میری وجہ سے، میرا کمال ہے، تو سمجھ لو کہ وہ کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا رہا ہے، یا کہیں نہ کہیں دھوکہ دینے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ پھر سورہ مائدہ ہی کے حوالے سے، مائدہ اصل میں کہتے ہیں دسترخوان کو، تو آیت 114 میں اس کا ذکر کیا گیا کہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ماننے والوں نے لوگوں کے ڈیمانڈ پر یہ مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسا دسترخوان خوان نازل کرے جس کے اندر کھانے پینے کی انواع و اقسام کی چیزیں ہوں، جس کو دیکھ کر ہمارے لیے وہ یقین ہو جائے کہ جو آپ کی دعوت ہے وہ بالکل سچ اور درست ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ عید اور جشن کا دن ہو جائے، یعنی جو کچھ دسترخوان نازل کیا جائے اس سے ہم سیر ہو کر کھا سکیں۔ تو یہ ان کے چاہنے والوں نے کچھ مطالبہ کیا تھا، تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ دسترخوان آپ سے بنی بنائی ڈشیں نازل کر دے، مگر اس کے بعد جب کوئی معجزہ طلب کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں معجزہ جب ہو جاتا ہے تب ان کے اوپر اس کو قبول کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر وہ قبول نہ کریں دسترخوان کے اترنے کے بعد بھی، دین پر ایمان نہ لائیں، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائیں، تو ایسا میں عذاب دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو نشان بن جائے سب کے لیے۔ یعنی معجزہ اس کے ظہور کے لیے مذاق اور دل لگی نہیں ہے، یہ اللہ سے آپ
مانگ رہے ہیں ایک نشانی، اور جب نشانی پوری ہو گئی اتمام حجت ہو گیا، پھر ایمان نہ لائے تو سخت گرفت میں آئیں گے، اس کا ان کو ذکر کیا گیا۔ پھر سورہ مائدہ کے آخری میں دیکھیے آپ آیت 118، بہت اہم آیت کہ اس میں کہا گیا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دعائیں کرتے تھے ان میں سے خاص طور پر اس دعا کو نقل کیا گیا کہ بار الہ، یہ لوگ تیرے ہی تو بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف فرما دے تو بہت طاقتور ہے، تو حکمت والا ہے، اور اگر نہیں تو یہ تیرے ہی تو بندے ہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جو جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے، مسند احمد ابن حنبل وغیرہ کی روایت ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اسی آیت سے جب آپ تلاوت فرما رہے تھے، گویا رات بھر جو آپ کا قیام اللیل کا اہتمام ہوا کرتا تھا اسی آیت کو دہراتے رہے صبح تک، اور ایک عجیب سی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو گئی، گریہ وزاری کی کیفیت کہ اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے، ان کے گناہوں پر مواخذہ کرے تو یہ تیرے انصاف کا تقاضا ہے، تو انصاف کرنے والا ہے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو ان کو معاف کر دے تو یہ تیرے ہی تو بندے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی غلطیوں کو، گناہوں کو دیکھ کر تڑپا کرتے تھے اور اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں سورہ انعام کے اندر شروع میں وہاں لوگوں کے اندر جو غیر سنجیدہ انداز سا پیدا ہو گیا تھا، مشرکین کا خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بجائے مختلف طریقوں سے غیر سنجیدہ مطالبات کیا کرتے، یعنی اسے فن، جوک، مذاق کا ذریعہ بنایا کرتے تھے۔ کبھی کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کے پیچھے آگے پیچھے فرشتے کیوں نہیں چل رہے ہیں باڈی گارڈ کے طور پر؟ کبھی کہتے کہ آپ کے گھر کے اطراف خزانے کیوں نہیں ہیں؟ کبھی کہتے کہ آپ کے اوپر آسمان سے کوئی خاص چیز کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے؟ اس طرح کے غیر سنجیدہ مطالبات کیا کرتے، جس کو سخت یہاں پر ملامت کی گئی۔ اور یہ آیتوں کو ذہن میں رکھیے، بہت سارے لوگ اس وقت بھی ایسے ہیں مسلم سماج میں دین پسندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، جوک کرتے ہیں۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دین اللہ کا نازل کردہ ہے، اگر ہم قبول کرتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں قبول کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، تو کم سے کم عمل کرنے والوں کا جوک اور مذاق اڑانے کی تم کوشش مت کرو۔ اور پھر آیت 17 کے اندر قضا و قدر کا قانون الہی بتایا گیا۔ وہ کیا ہے؟ ڈیوائن ڈکری، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقرر فرما دی اس کی حکمت اور مشیت سے۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ کے فیصلے کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ نفع اور نقصان کا پہنچانے والا وہ ہے۔ پوری دنیا مل کر مجھے 1 منٹ پہلے مارنا چاہے، جو وقت مقررہ اللہ نے فرما دیا نہیں مار سکتی، اور اگر پوری دنیا مل کر مجھے 1 منٹ کی زیادہ زندگی دینا چاہے جو اللہ نے مقرر کیا اس کے مقابلے میں نہیں دے سکتی۔ اسی لیے آیت 17 آپ ذہن میں رکھیے، بلکہ اس کو نوٹ کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو اپنے بچوں کو سمجھائیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ نفع اور نقصان یہ اللہ کی حکمت اور مشیت سے ہوتا ہے۔ اللہ کی حکمت اور مشیت کے بغیر کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ دوسروں کو وہ فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور توفیق کے بغیر۔ پھر آیت 28 میں جو مشرکین عرب عام طور پر کہا کرتے تھے، یہی زندگی ہے، جو کچھ ہے یہی ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست، پھر کہاں زندگی کا، پھر کہاں موت، جہنم، جنت، یہ سب باتیں ہیں۔ جو کچھ زندگی ہے یہی زندگی ہے، رنگ رلیاں مچا لو اس میں، جو چاہے کر لو، جیسے چاہے کر لو۔ وہ بھی اسی طرح کہا کرتے تھے مشرکین عرب، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ یہی زندگی ہے، نہ دوبارہ کوئی پیدا ہمیں کھڑا کرے گا، نہ حساب، نہ کتاب، نہ جنت، نہ دوزخ، یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن میدان محشر میں
وہاں دیکھ لے گا ہر آدمی، جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سب کو پیش کیا جائے گا، ہم سب کو کھڑا کیا جائے گا، اور اپنے اعمال کا وہاں پر ہم سب کو حساب دینا ہوگا۔ سوچئے کہ وہ اللہ جو پہلی بار ہمیں پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا مشکل ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کا معاملہ کن فیکون کا معاملہ ہے، اس کے لیے کوئی چیز امپاسبل یا کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ پھر آگے آیت 42 میں 42 میں دعا کا طریقہ بتایا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی گئی، اللہ تعالیٰ کی گرفت کیسے کیسے لوگوں پر آتی ہے، مختلف آزمائشیں آتی ہیں، تو ایک تو دعا کرنا چاہیے کہ آزمائشوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات دے، اور دوسری یہ ہے کہ اپنے اعمال کو چیک کرے آدمی، کوئی بھی مصیبت، آفت، ابتلا کوئی بھی آئے تو اپنے اعمال کو چیک کرے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ابتلا اور آزمائش، ٹیسٹ اور ٹرائل کا قانون یہ پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ اس معاشرے کے سب سے اونچی ہستیاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، انہیں بھی آزمائش سے گزارا گیا۔ لیکن یہاں کیوں یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، یہ مصیبتیں، ابتلا، بلائیں، وبائیں کیوں آتی ہیں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مومن اگر چوٹ بھی لگ جائے تو دیکھتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی مصیبت آئی، کوئی بیماری آئی تو کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ سب سے پہلے وہ اپنے نام اعمال کو خود ٹٹولتا ہے، خود چیک کرتا ہے، پھر اللہ سے مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے مومنانہ انداز۔ صرف ظاہری اس کے لیے ایکسپلینیشن کرنا، یہ بیماری، یہ وبا، یہ بلا صرف اس لیے آئی ہوگی، اس لیے آئی ہوگی، یعنی میں اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں، میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ نادانی کی بات ہوگی۔ پھر انبیاء کرام اور خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خاص بات یہاں سورہ انعام آیت 50 نوٹ کر لیجئے، کہی جا رہی ہے، اس کو بھی نوٹ کریں۔ اسلام کا مزاج اعتدال کا ہے، غلو کسی کی شان میں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی غلو کے نتیجے میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اور یہی غلو پیدا ہو گیا کچھ مسلمانوں کے اندر بھی۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سن لیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، اور وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں، بلکہ جو کچھ وہی مجھ پر کی جا رہی ہے میں بھی اسی کو فالو کر رہا ہوں، اور تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ اسی کو تم فالو کرو۔ اس میں بہت کلیئرلی بعض باتیں بتا دی گئیں۔ اس کے بعد اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بید بھی اس طرح کرے کہ آپ کو جو اللہ نے مقام دیا اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کرے، تو گویا وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، یا اس سے گھٹانے کی کوشش کرے نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کر کے، گویا وہ دوسری حماقت کر رہا ہے۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ جو مقام اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا اس سے زیادہ کوئی بڑھا بھی نہیں سکتا، بڑھانے کی کوشش کرے گا تو اپنا ایمان غارت کر لے گا، نہ کوئی گھٹائے، اور گھٹانے کی کوشش کرے گا تو اپنے آپ کو خود تباہ کر لے گا۔ جو مقام جس کو دیا گیا اسی پر رکھنا ضروری ہے، یہی اعتدال کا راستہ ہے۔ اور جو لوگ دین کی باتوں میں مذاق اور دل لگی کرتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں آپ نہ بیٹھیں، اور اگر کسی مجلس میں کہیں پر لوگ دین کے ساتھ مذاق اور دل لگی کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں تو کہا گیا کہ آپ اس مجلس سے اٹھ جائیے۔ یعنی بعض لوگ ہوتا ہے نا، خود نہیں کہتے لیکن جو دین کا مذاق کر رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو جرم میں وہ بھی برابر کے شامل ہیں۔ آپ بولیں یا آپ سنیں، دونوں طرح سے گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے ایسی مجلس جہاں دین کا مذاق ہو رہا ہو اس سے ہٹ جانا چاہیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ جب وہ دین کے بارے میں مذاق، جوک، دل لگی اس طرح کا انداز اختیار کریں،
ان کو نصیحت کر دیجئے اور پھر اس کے بعد وہ مجلس چھوڑ دیجئے تاکہ آپ گناہ گاروں میں شامل نہ ہوں۔ پھر آیت 75 سے آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ایک خاص اینگل سے۔ دعوت و تبلیغ کے ان کے اپنے انداز تھے، کس طرح سے وہ تبلیغ کرتے تھے، کنونس کرنے کا انداز دیکھیے۔ ایک موقع پر ستاروں کے ذریعے سے وہ کنونس کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا ستارے کو چمکتا ہوا رات میں، تو انہوں نے کہا شاید یہ میرا رب ہے، کیونکہ وہاں ستارہ کی پرستش بہت ہوتی تھی، تو یہ میرا رب ہے۔ ظاہر ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ غروب ہو گیا، اسٹار، تو انہوں نے کہا کہ جو اپنا وجود باقی نہ رکھ سکے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا پاورفل انداز ہے سمجھانے کا۔ پھر اس کے بعد میں ایک مرتبہ دیکھا چاند، تو وہ اس میں روشنی زیادہ ہے، کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ روشن ہے۔ پھر ظاہر ہے صبح ہوتے ہوتے چاند بھی ڈوب گیا، تو کہا کہ یہ بھی ڈوب گیا ہے تو یہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد میں سورج، اور سورج کی تو روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، پورا دن جہاں اجالے میں منور ہو جاتی ہے۔ پھر رات آتے آتے سورج بھی ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا کہ جو اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں ان سارے معبودان باطلہ سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ جو اپنے وجود کو باقی نہ رکھ سکے وہ ہمارے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جس کا کوئی کسی معنی میں شریک نہیں ہے۔ اور اسی اللہ کے بارے میں جو ایک بات کہی گئی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ اس کی صفات کیسی ہیں؟ جیسے اس کی شان ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کے ہاتھ ہیں تو میری طرح ہوں گے، نہیں، میرے ہاتھ تو کمزور ہیں، لیمیٹڈ طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی صفات، اللہ کے نام جو ہیں، اس کے بارے میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جیسے بتایا گیا ہم ویسے ہی قبول کر رہے ہیں، اس میں کوئی تعویل نہیں کرتے اپنی طرف سے، یا اسی طریقے سے اس کے اندر کوئی تشبیہ نہیں دیتے کہ اللہ کے ہاتھ میری طرح ہوں گے، اللہ دیکھ رہا ہے تو جیسے میں دیکھتا ہوں یہ غلط ہوگا۔ اللہ دیکھ رہا ہے جیسے اس کی شان ہے، اللہ کا علم ہے جیسے اس کی شان ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان ہے۔ اور آخری جو بات کہی گئی، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، آپ ان کے معبودان باطلہ کے لیے کوئی برا لفظ مت کہیے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کے مرتکب ہوں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم۔ تو دیکھیے یہ پاکیزہ انداز بتایا گیا کہ معبودان باطلہ ہیں مگر آپ ان کو گالی دینا یا بری بات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔